محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام بھی ایسے بنایا ہے کہ جو بھی یہاں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ کہتے ہیں موت اس سے نہیں آتی جو بنایا نہ گیا ہو، جو پیدا نہ ہوا ہو، جو مخلوق نہ ہو۔ جو بھی مخلوق ہے، جو بنایا گیا ہے، اس کو اللہ کے اس قانون سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کے خاص لوگ، برگزیدہ پیغمبر، رسول، نبی، پیغمبر، میسنجر، ان کے ساتھ بھی یہ قانون لاگو ہوا۔ جن کو اللہ نے خلیل بنایا ان کے ساتھ بھی اس قانون کو لاگو کیا۔ اللہ نے جس کو کریم بنایا اس کے ساتھ بھی اس قانون کو لاگو کیا، اور جس سے اپنا حبیب بنایا ان کے ساتھ بھی اسی ربیع الاول میں قانون لاگو ہوا۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ انسان کو اس دروازے سے گزرنا ہوگا۔ انسان ختم نہیں ہو جاتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا ہے کہ انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ خاتمے کا ذکر نہیں ہے، الگ دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے، برزخ میں چلا جاتا ہے، اور پھر حشر ہے، پھر جنت منزل ہے ایک ایمان والے کی۔ تو انسان ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں بے شک انسانی دلوں کو مغموم کر جاتے ہیں۔ انسان اس بوجھ کو کیسے اٹھائے؟ کسی نے کنفیوشس سے پوچھا تھا کہ دنیا کی سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ پہاڑ وزنی ہے یا اور کوئی چیز وزنی ہے؟ دنیا کی سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا دنیا کی سب سے بھاری چیز ہے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کا بوجھ، لاش۔ لیکن ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، تو آنکھیں برس پڑی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا آنکھیں رو رہی ہیں، دل بھی بڑا مغموم ہے، لیکن زبان وہی کہہ رہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ جب اس طرح کی خبر سنے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تو ہم سے زیادہ رحم رکھتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ جب کسی کے عزیز کی روح کو فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے پیچھے رہنے والوں کے دل چیر لیے، تم نے والدین کے جگر کاٹ لیے، تم نے ان کے دوستوں کے جگر کاٹ دیے، تمہیں رحم نہیں آیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ رحم تو آیا، لیکن تیرا حکم تھا، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے متعلقین تھے، رشتہ دار تھے، عزیز و اقربا تھے، دوست و احباب تھے، انہوں نے کیا کہا؟ جب میں نے اپنے بندے کو اٹھایا تو ان کے متعلقین نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہے نا، اب میں بھی جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اگر اس غم کی گھڑی میں میرے بندوں نے یہ جملہ کہا ہے، یہ میری تعریف کی ہے، تو اب ان کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ کہ غم کی گھڑی میں جو ہے
میرے بندوں نے میری تعریف کی تو میں جو جنت میں گھر دوں گا نا اس گھر کا نام بھی رکھوں گا تعریف کا گھر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ جو یہ اللہ کے جو ضابطے ہیں اور موت کا جو قانون ہے اس کو اپنے محبوب کے گھر میں دیکھیں گے تو ہمیں تسلی ملے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کبھی تمہیں کوئی غم پہنچے کوئی دکھ پہنچے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، میرے دکھوں کو یاد کر لینا، شاید ڈھارس بندھے تمہیں کچھ تسکین ملے کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات کو سجایا اور جس کی خود یوں تعریف کی، لیکن یہ جو ضابطہ ہے یہ اپنے محبوب کے ساتھ بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے والد کا سایہ اٹھا لیا، پھر والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر دادا کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر بیوی کا سہارا اٹھ جاتا ہے۔ 18 مہینے کے ہوئے تھے، علماء فرماتے ہیں ہو بہو نبی کی شکل کے تھے ابراہیم، جو ماریا قبطیہ سے تھے۔ معمولی سا بخار آیا، نبی نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور گود میں روح پرواز کر دی۔ یہ کس کے گھر ہو رہا ہے؟ اور اسی ربیع الاول میں مولانا حسین صاحب بات کریں گے، لیکن میں کچھ تسلی کے جملے، بیان کا موقع نہیں ہے، تعزیت پیش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو یہ مولانا کا حوصلہ ہے کہ جو ہے، بلکہ میں نے سارے گھر والوں کو دیکھا، دینی تربیت کا اثر ہوتا ہے، ورنہ یہ حادثہ کسی نے کہا نا کہ وہ ساری فضا کو مغموم کر گیا، کہ گلاب کھل اٹھتے تھے جس کے مسکرانے سے، گلاب کھل اٹھتے تھے۔ پوچھو آپ معاشرے سے، شخصیت کا پتہ جنازوں سے چلتا ہے۔ جب جنازہ نکلا، حالانکہ نوجوان تھا، بچہ تھا، مطلب معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس، ایک مقام، کوئی سرکاری عہدہ نہیں، لیکن انسانیت کا وہ جوہر تھا کہ جس سے ملتا تھا تو مسکرا کے ملتا تھا۔ میں جوانوں سے میں نے کہا بھی کہ اگر آپ کو سبق لینا ہے ان کی زندگی سے، 2 بڑے پیغام اجاگر ہوئے ہیں۔ وہ اپنے کام پہ بہت دھیان دیتے تھے، لیکن جب کام میں کتنے ہی مشغول ہوں، دینی تقاضا آ جاتا تو وہ کام کو چھوڑ کے بھاگے چلے آتے تھے، اور کتنے بھی وہ اپنے کام میں مشغول ہوں، کوئی بھی انسان مل گیا بتلائے بغیر، مسکرائے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسانیت کے اصل جوہر ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، تم بھی اپنے کاموں پہ دھیان دینے کے ساتھ ساتھ دینی تقاضوں پہ، جب حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے، جب حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، جو اپنا کام چھوڑ دو، دینی تقاضوں پہ جو ہے دنیاوی کمائی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی کمائی کو بھی ساتھ میں رکھو۔ تو بڑا حوصلہ دیکھا میں نے ان کے متعلقین میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں حوصلہ ملے گا، وہ تسلی ملے گی کہ اسی ربیع الاول میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، دنیا میں شاید ایسا کبھی جو ہے حادثہ پیش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا یہ جو قانون لاگو ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چلے گئے، رحلت فرما لی، اللہ کے محبوب کا جو وصال ہو گیا، یہ حادثہ کوئی کم حادثہ نہیں تھا۔ دنیا ساری مغموم تھی۔ سلمہ نے اس دن کہہ دیا تھا کہ ہائے یوں مت سمجھنا کہ سلمہ بیوہ ہو گئی، بلکہ ساری کائنات وحی کی برکات سے محروم ہو گئی۔ امی عائشہ فرما رہی تھی کہ جو ہے ہائے میرے وہ آقا چل بسے کہ جن کے موتیوں جیسے دانت توڑے گئے غزوہ احد میں، انہوں نے پھر بھی صبر کیا تھا، آج عائشہ صبر کر کے دکھائے گی۔ اور حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ یہ انس بھیا، کیونکہ انس نے نبی کے گھر 10 سال خدمت کی تو فاطمہ کے لیے وہ بھیا تھا۔ بھیا وہ دل کہاں سے لائے تھے، وہ ہاتھ کہاں سے لائے تھے کہ میرے ابا کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئی، وہ دل کہاں سے لائے تھے؟ اب کون جواب دے فاطمہ کو؟ صحابہ کی تو ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، وہ تو پہلے سے گھائل تھے، اور فاطمہ کہہ رہی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا،
کہ فاطمہ پہ جو غم پڑا ہے، یہ غم اگر سورج پہ پڑتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا، لیکن فاطمہ ہے جس نے محمد عربی کے گھر میں رہ کے صبر کے گر سیکھے ہیں۔ آج فاطمہ صبر کر کے دنیا کو دکھائے گی کہ میرے ابا نے صبر کا سبق دیا ہے، تو اس غم کی گھڑی میں فاطمہ صبر کر کے دکھائے گی۔ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگر چیخنے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی چیختا ہوا جنگلوں کو نکل جاتا اور کبھی پلٹ کے مدینے نہیں آتا۔ کیوں مدینے آئے علی؟ جب مدینے والا ہی نہیں رہا تو علی مدینے کیوں آئے؟ لیکن مدینہ نہیں چھوڑتا، چیخ کے جنگلوں کو نہیں نکلتا، اس لیے کہ محمد عربی نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے۔ تو بھائیوں، ایسے موقع پہ صبر کے جو ہے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ جوان بیٹا حضرت سعد بن معاذ کا بھی روانہ ہوا، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا اور پیچھے جوان بیٹا اٹھ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا حضرت جو ہے معاذ کے نام، اس میں لکھا ہے معاذ ہونے والا واقعہ ہو گیا، اب صبر کرنا، اگر بے صبری دکھاؤ گے بہت بڑے ثواب سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے، ورنہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ جو واقعہ پیش آنا تھا وہ تو آ گیا، اب ہم سب کے رونے دھونے سے وہ جوان واپس تو نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں، ویسے موقع پہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے آزمائش تو بہت بڑی ہے لیکن بدلہ بھی بہت بڑا ہے۔ آزمائش تو بہت بڑی ہے کہ نہیں برداشت کر پاتا کمزور دل والا انسان، اس کا جگر پھٹ جاتا، بلکہ اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ایک خاص ہوا اور مٹی نے چھڑکواتا تو ہم سے بھی برداشت نہ ہوتا۔ حوصلہ، لیکن اگر کوئی صبر کرے تو اس کا بدلہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور اپنی بیٹی جب نواسا اٹھا اور بیٹی نے کہلوایا بھجوایا کہ اللہ کے نبی آپ کا نواسا سکرات میں ہے، آخری گھڑی ہے، آپ تشریف لائیے، تو کہلوا دیا کہ بیٹا جو دے دیا وہ اللہ کا ہے، جو لے لیا وہ اللہ کا ہے، اگر اٹھ جائے تو بیٹا صبر مت چھوڑنا، صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں صبر، جو متعلقین رشتہ دار عزیز و اقربا، ہم نے حوصلہ تو دیکھا ہے ان کے والدین میں، ان کے عزیز اقربا میں، لیکن تم جو ہے اللہ کے لیے صبر کر جاؤ اور امید رکھو انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ تیرا فیصلہ ہے، یہ تیرا سارا چمنستان تیرا ہے۔ تو نے کبھی کبھار تیری تقدیر بھی اب پھولوں کو چن کے اٹھا لیتی ہے، لیکن تیرا فیصلہ ہے تو اب ہم صبر کر کے دکھائیں گے۔ دیکھو بہت حوصلہ رکھنا پڑے گا، ان کے دوستوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے۔ ایک بچہ ہے گلفام، صبح سے لے کے شام تک اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس کی تو جوڑی ٹوٹ گئی، لیکن میں اس بچے کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے ہمیں انعام لینا ہے، آپ کو صبر دکھلانا ہے اور اللہ سے جنت کی ملاقات کی امید رکھنی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے سب کو کوچ کر جانا ہے۔ یہاں جب عائشہ کا ابا نہیں رہا تو اب یہاں کسی کا ابا نہیں رہے گا، یہاں جب فاطمہ کا ابا نہیں رہے جب یہاں کسی کے ابا نہیں رہیں گے، یہاں پہ جب عائشہ کے شوہر نہیں رہے تو اب یہاں کسی کے شوہر نہیں رہے۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تو ام سلمہ نے فرمایا تھا اس جو ہے اب تو ہے سارے غم، اس کے بعد جتنے بھی قیامت تک غم آئیں گے وہ ان غموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہاں سے تسلیاں لیں، وہاں سے ڈھارس بندھیں اور اللہ سے امید رکھیں، جو ہے اجر کی امید رکھیں۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اپنی دینی کام کاج کے ساتھ دنیا کے بھی ہوشیار بنیں، دین کو سیکھیں، مسجد سے جڑے رہیں، تعلیم کے حلقوں سے جڑے رہیں، قرآن کے حلقوں سے جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، جو یہ ہماری دنیاوی کمائی کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی کمائی بھی کرنی ہے، کام پہ بھی دھیان دینا ہے، آپ کو اپنی تجارت بھی مضبوط کرنی ہے، آپ کو اپنی تعلیم میں بھی ماہر اور ہوشیار بننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ بے نمازی ہو کے زندگی نہیں گزارنی۔ ہم جو ہے اللہ سے ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیں،
اور جو ہے ایک سنورا ہوا جو جوان رانا جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی ہم زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی میں پاکیزگی ہو، اخلاق میں بلندگی ہو، نیتوں میں درستگی ہو، اور ہمارے پاس اخلاق ہوں، ملن ساری ہو۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں نقش ہو جایا کرتی تھی۔ اس بچے کے پاس کوئی بہت بڑی دولت تو نہیں تھی، لیکن وہ انسانوں کے دلوں میں اس لیے بس گیا، اس کے پاس ایک مسکراہٹ تھی، ایک اخلاق تھے، ایک جو ہے دینی بیداری اور شعور تھا۔ ابھی سیرت کانفرنس ہوئی بادرہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کال کیا کہ جامع مسجد سے 4-5 لڑکے چاہیے، یہاں سیرت کے پوسٹر لگانے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ مول صاحب 4-5 لڑکوں کا تو پتہ نہیں، اور میں 2 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں۔ اور وہ پہنچ بھی گئے اور انہوں نے سارے پوسٹر سیرت النبی کے لگائے۔ تو یہ کام کیا آخرت میں کام نہیں آئیں گے؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا تو آخرت میں اس کا نام کیا بلند نہیں ہوگا؟ تو بچوں یہ کام کرنے کے ہیں، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مولانا حسین صاحب آپ کے سامنے جو ہے کچھ معروضات پیش کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دل کی گہرائیوں سے اپنے اس جوان کے لیے یہاں سے دعا کر کے اٹھیں گے کہ اللہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک نیچے نہیں کریں گے جب تک کہ تو جنت الفردوس کا فیصلہ نہ کر لے۔ یہی عزیز و اقربا کے لیے بڑی ڈھارس ہوگی کہ تو عرش میں فرشتوں کے بیچ میں اعلان کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، اور تو کریم ہے، نااہلوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو شکور ہے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی بہت تو نیکیاں ہوتی ہیں انسان کے پاس، اس لیے جو ہے ان کے سیئات کو اللہ تو درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما، اور ان کی بخشش کا اور ان کی مغفرت کا اعلان فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔